تیرا قدم میرے نبی کے قدم سے آگے بڑھ گیا ہے. جرم یہ ہے تیری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ہے. جرم یہ ہے تو نے میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر آواز دی ہے. ارے شہید جو لہجہ اللہ نے رسالت کے لیے اپنایا ہے وہی لہجہ میرے رسول نے پھر ولایت کے لیے اپنایا ہے. تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے اگر آپ میں جو اللہ کہہ رہا ہوں. جو لہجہ خالق کبریاء نے رسالت کے لیے اپنایا ہے وہی لہجہ ولایت کے لیے اپنایا ہے کہ قدم سے قدم آگے بڑھ جائے عبادتیں ختم ہو جائیں گی. ارے آواز بلند ہو جائے عبادتیں ختم ہو جائیں گی. اپنے جیسا سمجھ کر کوئی ندا دے لے عبادتیں باطل ہو جائیں گی. رسول علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اگر کوئی 1000 حج پیدل کر لے احد کی پہاڑی کے برابر سونا چاندی راہ للہ قربان کر دے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلوم مارا جائے صرف ایک کام نہ کرے تیری ولایت کا اقرار نہ کرے تو جیسے میرے قدم سے قدم پڑھنے سے اس کی عبادتیں باطل ہیں ویسے تیری ولایت کے انکار سے بھی اس کی عبادتیں باطل ہیں. خالق کبریاء کہ جو انداز بزم رسالت مآب کے آداب سکھانے کے لیے خالق کبریاء صحابہ کے لیے فرما رہا ہے وہی اپنے رسول کی وہ زبان کے جو اس کی وحی کے بغیر حرکت میں ہی نہیں آتی اس رسول کی زبان سے جاری کرا دینے کہہ دے میرے تیرے قدم سے قدم بڑھے تو بھی عبادتیں باطل ہیں. اس کی ولایت کا کوئی انکار کرے تو بھی عبادتیں باطل ہیں. چاہے حاجی ہو چاہے نمازی ہو چاہے مجاہد ہو چاہے غازی ہو جرم کیا ہے میرے قدم سے اس کا قدم بھی بڑھ گیا تیری ولایت کا اس نے انکار کر دیا. جرم یہ ہے جس کے قدم سے اللہ کسی کا قدم بڑھتا ہوا گوارا نہیں کرتا اس رسول کو اللہ قرآن میں سید کہہ رہا یاسین والقرآن الحکیم. اے سید و سردار اس قرآن کی قسم جو حکمت سے لبریز ہے قسم کھا کے پھر جواب قسم دیتا ہے انکا لامن المرسلین تم مرسلین میں سے ہے. علی صراط مستقیم تو صراط مستقیم کا مالک ہے. عجیب اسلوب ہے خالق کبریاء نے ان آیات میں جو اپنایا ہے. ہر مقام پر خالق کبریاء نے قرآن کے اندر بھی جب بھی قسم کھائی ہے قسم پہلے کھائی کلام بعد میں کیا. ہر مقام پر خالق کبریاء نے جب بھی قسم کھائی ہے قسم پہلے کھاتا ہے جواب بعد میں دیتا ہے کلام بعد میں کرتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. العصر کی قسم انسان خسارے میں. العصر کی قسم پہلے خسارہ انسان کا ذکر بعد میں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اے میرا حبیب میں کبھی مکہ شہر کی قسم نہ کھاتا لیکن اب کھاتا ہوں تیرے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں. میں اس لیے قسم نہیں کھا رہا کہ اس میں کعبہ ہے اس لیے قسم نہیں کھا رہا اس میں مسجد الحرام ہے اس لیے قسم نہیں کھا رہا اس میں قبر اسماعیل ہے اس لیے قسم نہیں کھا رہا اس میں مقام ابراہیم ہے اس لیے نہیں کھا رہا اس میں حجر اسود ہے اس لیے کھا رہا ہوں تیرا وجود نظر آتا ہے. لا اقسم بہذا قسم پہلے ذکر بعد میں. ہر مقام پر خالق کبریاء نے یہ اسلوب اپنایا پہلے قسم کھاتا ہے پھر جا کے ذکر کرتا ہے. لیکن ان آیات میں اللہ نے ذکر نبی پہلے کیا قرآن کی قسم اللہ نے بعد میں کھائی. یہ وجہ کیا
کیا ہے؟ یہ اسلوب میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ انداز تکلم میں تبدل کیوں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر مقام پر خالق کبریا قسم پہلے کھاتا ہے، ذکر بعد نکلتا ہے، لیکن اس مقام پر خالق کبریا ذکر نبی پہلے کر رہا ہے، قرآن کی قسم اللہ بعد میں کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، رسول معجز نوا ہے۔ معجزہ آ ہی نہیں سکتا جب تک معجز نوا موجود نہ ہو۔ رسول کو سید پہلے کہا، قرآن کو حکیم بعد میں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ سیادت کا تعلق کس سے ہے؟ حکمت کا تعلق کس سے ہے؟ میں گفتگو میں اپنی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی صرف اتنا کہ خالق کبریا نے یہاں پر ذکر نبی پہلے کیا، قرآن کی قسم بعد میں کھائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ معجزہ قرآن ہے اور نبی معجز نوا ہے۔ معجزہ آ ہی نہیں سکتا جب تک معجز نوا موجود نہ ہو۔ لذا تحقق معجزہ کے لیے تقدم معجز نوا کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں، معجزہ متحقق نہیں ہوگا جب تک معجز نوا کا وجود نہ آ جائے۔ تقدم معجز نوا ضروری ہے، اور میرے بزرگوں دوستو عزیزو، جہاں پر تقدم ضروری ہے وہاں پر معجزہ کی بقا کے لیے بقائے معجز نوا بھی ضروری ہے۔ معجزہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک معجز نوا باقی ہے۔ جیسے معجز نوا کا وجود اٹھ گیا، معجزہ کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ مثال سے مطلب واضح ہو جائے گا۔ سرکار موسیٰ عصا پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہی سانپ بنتا ہے، پھر ہاتھ رکھتے ہیں وہی درخت بن جاتا ہے، پھر ہاتھ رکھتے ہیں وہی دریاؤں میں راستے بنا دیتا ہے، پھر ہاتھ رکھتے ہیں وہی بارش برسا دیتا ہے، پھر ہاتھ رکھتے ہیں وہی پتھروں سے پانی اگلتا ہے۔ ارے جب تک موسیٰ رہے، ہاتھ رکھتے رہے، وہ سانپ بھی بنتا رہا، وہ درخت بھی بنتا رہا، وہ دریاؤں میں راستے بھی بناتا رہا، وہ پتھروں سے پانی بھی نکالتا رہا۔ لیکن جیسے موسیٰ کا وجود اٹھ گیا، اب لاکھ ہاتھ بھی لگتا رہے، نہ وہ سانپ بنتا ہے، نہ وہ درخت بنتا ہے، نہ وہ بارش برساتا ہے، نہ وہ پتھروں سے پانی نکالتا ہے، نہ وہ دریاؤں میں راستے بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجز نوا جو چلا گیا، توجہ فرمائیں گے میرے سامنے، معجز نوا جو چلا گیا، تو معجزہ کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ معجزہ باقی تب تک رہے گا جب تک معجز نوا باقی ہے۔ ادھر معجز نوا کا وجود اٹھا، ادھر معجزہ کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ توجہ فرمائیں، سرکار داؤد علیہ السلام جب تک موجود رہے، لوہے پہ ہاتھ رکھتے رہے، وہی پگھلتا رہا، جب تک تھے وہ پگھلتا رہا۔ معجز نوا کا وجود ادھر اٹھ گیا، ساتھ ہی معجزہ کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام ادھر قبروں پہ آتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ کہہ کر اس کو قبروں سے زندہ کر کے باہر نکال لیتے ہیں، بیماروں کو شفائی دیتے ہیں، مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، انہی میں روحیں پھونک لیتے ہیں۔ ادھر عیسیٰ کا وجود اٹھا، ادھر معجزہ کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ تو اتنی مثالیں دینے سے مطلب واضح ہو گیا کہ معجزہ باقی تب تک رہتا ہے جب تک معجز نوا کا وجود باقی ہے۔ ادھر معجز نوا کا وجود اٹھ گیا، ساتھ ہی معجزہ کا وجود بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائی، قرآن کے لیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن معجزہ تھا، معجزہ ہے اور
رسول واجب نما. کہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ رسول مردہ ہو گئے، رسول مٹ گئے؟ انک میت، جسے اللہ میت کہہ لے تجھے زندہ کہنے کا حق کس نے دیا؟ یہ تیری جہالت پہ ہم ماتم نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کا رسول ابھی تو موجود تھا جب یہ آیت آئی تھی، اس کے بعد بھی رسول زندہ رہے ظاہری طور پر. تو بابا اگر اس آیت سے تو نے مردہ مراد لینا ہے تو ابھی تو رسول زندہ تھے. عرفی طور پہ بھی اگر آپ مجھے کہہ دیں مردہ مردہ تو میں اپنی تضحیق محسوس کروں گا کہ آپ میری تضحیق کر رہے ہیں، تضحیق نفس کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ مجھے مردہ کہہ رہے ہیں اور میں بھی اپنی تضحیق محسوس کروں گا. اور آپ کہہ رہے ہیں بابا رسول ابھی چل پھر رہے تھے. اس یہ سورہ زمر کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ زمر کے بعد متعدد سورتوں کا نزول ہوا ہے. اللہ نے جب رسول کو میت کہا ہے، اس کا مطلب ہے جو میت تو مراد لے رہا ہے وہ نہیں ہے. تھوڑی سی سکالت آئے گی لیکن اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فلسفی بات کرنا پڑے گی. فلسفہ جو باسی وجود سے کرتا ہے. وجود کے چند مراتب ہیں: وجود طبعی، وجود برزخی اور وجود عینی. وجود طبعی سب سے نچلا رتبہ وجود کا، وجود برزخی اس کا بڑا رتبہ، وجود عینی کمال کا رتبہ. کیا ہے؟ آسان سا. وجود عینی کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز ذہن میں آئے، ذہن میں وجود پیدا کرتی ہے، اس وجود کو وجود ذہنی کہا جائے گا. جب وہی ذہن سے اتر کر زبان پہ چلی آئے وجود لفظی بن جائے گا. توجہ فرمائیں، جب لفظ میں بدل گیا وجود لفظی، اسی کو قلم کی نوٹ پہ لے آئے وجود کتبی بن گیا. تو میرے محترم سامعین، قرآن آیا تھا ذہن رسول پر، آیا تھا وجود ذہنی بن کر. توجہ، وجود ذہنی بن کر آیا تھا روح رسول پر، قلب رسول پر، ذہن رسول پر. تو کون سا وجود بنا؟ وجود ذہنی بنا. جب اس وجود نے زبان پر نزول کیا تو وجود لفظی بن گیا. جب اسی وجود لفظی نے قلم کی نوٹ پہ آنا شروع کیا تو وجود کتبی بن گیا. اور ہر چیز کے وجود کے 4 مراتب میں 3 نہیں ہوتے. تو بابا یہ جو تیرے پاس لکھا ہوا قرآن ہے، یہ تو وجود لفظی کی اور کتبی کی صورت میں موجود ہے. مجھے بتا تو صحیح اس کا وجود عینی کون سا ہے؟ وہ کہاں سے تلاش کرنا پڑے گا؟ تو تیرے پاس نہیں، آپ میں دکھاتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ وجود کتبی ہے. انا قرآن ناطق، میں اس کا وجود عینی ہوں. قلم کی نوٹ پہ آئے تو وجود کتبی بنے گا. اور جب مجسم ہو کر سامنے آ جائے وجود عینی بنے گا. ذہن میں پیاس لگ گئی، میں نے سوچا پانی، ذہن میں آ گیا پیاس بجھ گئی. 1000 مرتبہ زبان پہ کہہ دیا. اس کا مطلب ہے نہ وجود ذہنی وہ تاثیر رکھتا ہے، نہ وجود لفظی وہ تاثیر رکھتا ہے، نہ وجود کتبی. وہ 1000 مرتبہ پانی پانی لکھتا جاؤں، پیاس پھر بھی باقی ہے جب تک اس کے وجود عینی کو ہونٹوں سے مس نہ کروں گا. لذا ماننا پڑے گا اللہ جو اس قرآن کے لیے کہتا ہے لو نزل ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور بابا یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ 13 رجب کو پتہ چلا جب علی کعبہ میں
پتھر کی دیوار میں شگاف آ جائے. یہ ہے وہ وجود یعنی. وجود یعنی تاثیر اصلی رکھتا ہے. تو میرے محترم وجود طبعی، وجود برزخی، وجود یعنی. میرا موضوع رسالت ہے. رسول مردہ ہو گئے، بقائے معجزہ کے لیے بقائے معجزہ واقع ہونا ضروری ہے. یہاں پہ گفتگو شروع ہو جائے گی. وجود طبعی اور ہے، وجود برزخی اور ہے، وجود عینی اور ہے. وجود طبعی کیا ہے؟ وہ وجود جو ہمارا ہے، جس کے لوازمات ہیں. ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اکل و شرب کرتے ہیں، تناکل تناسل کرتے ہیں، نسلیں بڑھاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں. یہ وجود طبعی کے لوازمات ہیں. یہ اس وجود کے لوازمات ہیں. میرے محترم سامعین، اس وجود کے ہوتے ہوئے جب یہ وجود غلبہ پیدا کرتا ہے تو اس وجود کے اندر اللہ نے چند قوتیں رکھی ہیں. دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، سونگنے کی قوت ہے، چھونے کی قوت ہے. جب وجود طبعی کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے کی قوت ہے پر محدود ہے، سننے کی قوت ہے پر محدود ہے، چکھنے کی قوت ہے پر محدود ہے، سونگنے کی قوت ہے پر محدود ہے. کب؟ جب وجود طبعی کا غلبہ ہوگا. دیکھنے کی قوت ہوگی پر محدود ہوگی. میں دیکھ تو رہا ہوں دیوار تک کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ وجود طبعی کا غلبہ ہے. لیکن اگر یہاں پر ہی یہی وجود برزخی میں بدل جائے تو پھر ہوگا کیا؟ یہ نظریں، یہ دیکھنے کی قوت دیوار تک نہیں، دیوار کو چیرتی ہوئی آگے نکل جائے گی. پھر یہ سونگنے کی قوت 10 میٹر 20 میٹر تک نہیں، یہ میلوں تک بڑھ جائے گی. کیوں؟ وجود برزخی کا غلبہ ہو. انکا میتن، اس لفظ کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس لفظ کو نہ سمجھنے کی بنا پر مستقل ایک فرقے نے جنم لیا اور کہنا شروع کر دیا رسول مردہ ہے. اس لفظ کو سمجھ لیں بس میں ختم کر دوں گا. وجود طبعی جس کے تحت قوتیں ہیں پر محدود. جیسے عالم طبیعت آگے حائل ہوا یہ قوتیں وہیں پر رک گئی. یہ عالم طبیعت کا ایک جز ہے. دیکھا ہے آپ نے ادھر، اس کے پیچھے کیا کچھ پتہ نہیں ہے. کیوں؟ وجود طبعی کا غلبہ ہے. طبیعت کے آگے طبیعت حائل ہو جائے قوت رک جاتی ہے. لیکن اگر وجود برزخی کا غلبہ ہو تو پھر یہ دیکھنے کی قوت اس تک نہیں، اس کے آگے نکل جائے گی. سونگنے کی قوت یہاں تک نہیں، میلوں تک چلی جائے گی. چلے مثال سے واضح کرتا ہوں. سرکار یعقوب علیہ السلام 40 سال تک بیٹے کے غم میں روتے رہے، بین کرتے رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. 40 سال کے بعد سرکار یوسف نے اپنے بدن سے لگی ہوئی ایک قمیص بھیجی. تاریخ پڑھیں، روایات پڑھیں. روایات کے اندر ابھی 9 میل کے فاصلے پر وہ قمیص تھی کہ سرکار یعقوب کہتے ہیں انی آجدو ریحا لا یوسف، میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں. نہیں توجہ فرمایا. بابا سارے گھر والے موجود ہیں، کسی نے نہیں سونگی، کسی کو محسوس نہیں ہوا. 9 میل کے فاصلے پر یوسف نہیں ہے، یوسف کے بدن سے لگی ہوئی قمیص ہے. فرماتے ہیں انی آجد ریحا لا یوسف، باقی کسی نے نہیں سونگی، یعقوب نے سونگی. کیوں؟ باقی پہ طبیعت کا غلبہ تھا، یہاں وجود برزخی کا غلبہ تھا. جب وجود برزخی کا غلبہ ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ سونگنے کی قوت بڑھ جائے گی، دیکھنے کی قوت بڑھ جائے گی، سننے کی قوت بڑھ جائے گی. میری آواز ایک خاص حد تک ہے. وجود طبعی کا غلبہ ہے، لیکن اگر وجود برزخی کا غلبہ آ جائے اس میں وسعت آ جائے گی، یہ رکے گی نہیں، یہ طبیعت کو مغلوب کر لے گی. توجہ فرمائے میرے محترم. سرکار یعقوب نے 40 سال تک جو روتے رہے زندہ بیٹے کے غم میں، نوحے پڑھتے رہے، بہن قرآن نے نقل کیا، بہن کرتے رہے، بینائی ختم ہو گئی. اب
ہوئی قمیص جیسے ہی آنکھوں سے لگائی تھا وہ کپڑا پر شفا مل گئی. نبی کو شفا دے دی. تو میرے بزرگوں دوستو تھا تو وہ کپڑا چونکہ نسبت تھی. بہرحال موضوع سے ہٹنا نہیں. چونکہ وجود برزخی کا غلبہ تھا. اچھا وجود برزخی وجود طبیعی سے وجود برزخی کیسے آتا ہے یہ ایک مستقل بحث ہے. میں اس کو نہیں چھیڑ سکتا. ابھی صرف اتنا سن لیں کہ وجود برزخی جب غالب آتا ہے قوتیں بڑھ جاتی ہیں. پھر دیواریں حائل نہیں ہوتی. پھر فاصلے حائل نہیں ہوتے. پھر وجود برزخی کا غلبہ ہوتا ہے. آصف بن برخیہ کہتے ہیں کہ 14,000 میل کے فاصلے پر تخت بلقیس پڑا ہے. آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں گے تخت بلقیس سامنے پڑے گا. یہ وجود برزخی کا غلبہ ہے. تو میرے محترم چلے ایک مثال اور دے دوں. سرکار سلیمان علیہ السلام تخت ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے تخت پر بیٹھ کے ہوا میں جا رہے ہیں. زمین سے کچھ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر بلندی پہ جا رہے ہیں. ہوا کیا؟ نیچے ایک چیونٹی ہے. اپنی قوم کو کہتی ہے سراہوں میں داخل ہو. جو اوپر والے تو شعور رکھتے ہیں یہ جو نیچے چل کے آ رہے ہیں پاؤں تلے رون دیں گے. کسی نے نہیں سنائی سلیمان نے ہوا میں سن لیا. اس سے بڑی مثالیں میں کیسے لیں. وجود برزخی کا غلبہ تھا تو طبیعی طور پہ تو سننا چاہیے تھا جو زمین پہ آنے والے تھے. جلدی سننا چاہیے تھا. پتہ ہی کوئی نہیں. سلیمان نے سن بھی لیا سمجھ بھی لیا. اچھا کیوں؟ وجود برزخی کا غلبہ. وجود برزخی کا غلبہ ہے. اب جملہ کہوں انکا میتن. اس لفظ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو بس میری پڑھائی ہو گئی. انکا میتن تو مردہ ہے. مردہ اس آیت سے وہ مراد لے گا جو جاہل ہے. قرآن سمجھنے کے لیے بابا 15 علوم پڑھنا پڑتے ہیں پہلے. ورنہ قرآن اپنے نتائج نہیں دیتا. 15 علوم پڑھنے کے بعد علی کے در کو چومنا پڑتا ہے. اس تحدیث پہ آنا پڑتا ہے. ورنہ قرآن اپنے مطالب کو مخفی کر لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کبھی کوئی فرقہ بن گیا کبھی کوئی فرقہ بن گیا. کبھی کوئی تو رسول فرماتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے. پھر فرقوں کی سزا یہی ہوتی ہے. اس لیے کہ فرقہ سقیفے سے بنتا ہے ملت رسول سے بنتی ہے. ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملت واحدہ. جو فرقہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. جو ملت ہوگی وہ جنت میں جائے گا. یہ ملت تشیع ہے. یہ ملت جانے کیوں؟ اس کی جڑیں رسول سے ملتی. دور نہ جائیں. میتن ابھی تو میت ہے. کیا مطلب؟ تو مردہ ہے. نہ کوئی جاہل ہی اس سے یہ مراد لے سکتا ہے کہ تو مردہ ہے. اللہ نے مردہ نہیں کہا. اللہ نے تو میرے رسول کے وجود برزخی کا اعلان کیا ہے. بابا وجود طبی وجود برزخی ذہن سے نہ نکالیں. اس سے مطلب ذہن سے نکل گیا تو کبھی بھی اس آیت کو نہیں سمجھ سکیں گے. وجود برزخی کا غلبہ ہو دیکھنے کی قوت بڑھ جاتی ہے. وجود برزخی کا غلبہ ہو سونگنے کی قوت بڑھ جاتی ہے. وجود برزخی کا غلبہ ہو سننے کی قوت بڑھ جاتی ہے. وجود برزخی کا غلبہ ہو چھونے کی قوت بڑھ جاتی ہے. بابا موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے. موت کا مطلب فنا ہو جانا نہیں ہے. موت تو در حقیقت شک کو یقین میں بدل دیتی ہے. موت تو در حقیقت غیب کو شہود میں لے آتی ہے. دنیا نے سنا ہے احادیث ایمان ہے سنا ہے. کیا جب قبر میں جائیں گے دیواریں ہٹیں گی آپس میں ملیں گی. پر اگر نمازی ہے
تو جو دائیں دیوار آئے گی نا 70 قدم سے ہٹ کر، نمازیں خوبصورت شکل میں اس کے آگے کھڑی ہو کے کہ خبردار آگے نہیں بڑھنا، زندگی میں اس نے ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا، ہم قبر میں اسے اکیلے نہیں چھوڑے۔ دائیں دیوار کو کون روکے گی؟ نماز روکے گی۔ بائیں دیوار آئے گی پر اسے کون روکے گا؟ روزے روکیں گے، روایات کے اندر ہے۔ پیروں والی دیوار بھی تو آئے گی، سار والی بھی آئے گی۔ مولا کو فرماتے ہیں پیروں والی دیوار سے بچنا چاہتے ہو، خمس و زکوٰۃ واجب ہے فوراً ادا کر دو۔ فرماتے ہیں سار والی دیوار سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمارے دادا علی کی ولایت کا اقرار کر لو۔ دنیا میں سنا ہے یہ آئیں گی، نمازیں بچائیں گی، روزے بچائیں گے، میرے مولا کی ولایت بچائے گی، خمس و زکوٰۃ بچائیں گے، صلہ رحمی بچائے گی، یوم جمعہ کا غسل نچلے عذاب سے بچائے گا، صلہ رحمی کریں گے تو اوپر والے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو میرے بزرگ و دوست عزیزو، ابھی سنا ہے دیکھا نہیں، لیکن جیسے ہی موت کی آغوش میں گئے، جو سن رہے تھے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ توجہ فرمائیں، موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے، موت کا مطلب فنا ہو جانا نہیں ہے، موت کا مطلب عدم میں چلے جانا نہیں ہے۔ موت تو در حقیقت شک کو یقین میں بدل دینے کا نام ہے، موت تو در حقیقت غیب کو شہود میں لے آنے کا نام ہے۔ اب پتہ چلا رسول کو اللہ نے میت کیوں کہا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اے میرا حبیب تو میت ہے، یعنی کیا تو مردہ ہے؟ نہیں، اللہ کہنا چاہ رہا ہے میرا حبیب تو میت ہے، مطلب یہ ہے جن چیزوں کو باقی لوگ مرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو انہیں اسی دنیا میں رہ کے دیکھ رہا ہوتا۔ میت کا ایک کلمہ کو ناپ تول کے خالق کبریا نے قرآن حکیم کے اندر استعمال کیا۔ تو معجزہ کی بقا کے لیے بقائے معجز نما ضروری ہے۔ مجھے وقت بتا دینا جب ختم ہو تو پھر ایسے نہ آگے نکل دیں، تجاوز نہ کر دیں۔ بقائے معجزہ کے لیے بقائے معجز نما ہونا ضروری ہے۔ معجزہ باقی تب رہے گا جب معجز نما باقی ہے۔ جیسے معجز نما کا وجود اٹھا، معجزہ کا وجود بھی ختم ہو گیا، تو نے کیا؟ قبر میں چلے گئے، مٹ گئے، فنا ہو گئے، مٹی کھا گئی۔ ہمارے بدن تو 6 ماہ کے اندر مٹی کھا جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ 1400 سال ہو گئے، قبر میں چلے گئے، پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے ہم اس لیے کہتے ہیں وہاں پر وجود برزخی کا غلبہ ہے، اور جب وجود برزخی کا غلبہ ہو تو جیسے قوتوں میں وسعت آتی ہے ویسے وجود میں بھی وسعت چلی آتی ہے۔ آپ سمجھ آئی، وجود ایک ہوتا ہے، متعدد جگہوں پہ چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ آئی، ہر مومن کی قبر میں میرے علی کیوں آتے ہیں؟ برزخی کا غلبہ، وجود برزخی کا غلبہ ہو، وجود میں وسعت آتی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، خالق کبریا نے رسول کو معجز نما بنایا، قرآن کو اسی معجز نما کا معجزہ بنایا۔ کون سا قرآن؟ لفظ قرآن مصدر ہے، اور مصدر کا مطلب ہے یہاں پہ پڑھنا، اور مصدر کا جب بھی مصدر عربی میں کسی جملے کے اندر آتا ہے تو وہ مصدر یا فاعل کا معنی دیتا ہے یا مفعول کا معنی دیتا ہے۔ مصدر کا یہ خاصہ ہے، جب بھی جملے کے اندر آئے گا تو یا القرآن یا تو فاعل کا معنی میں، جو کہ مصدر ہے، آیا ہے والقرآن الحکیم، آیا ہے مصدر، آیا اگر فاعل کا معنی میں تو مطلب ہوگا وہ قرآن جو پڑھتا ہے۔ تو بابا قرآن تو کسی کو نہیں پڑھتا، قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن فاعل بن کر نہیں، مفعول بن کر آیا ہے۔ تو قرآن کا نام قرآن کب سے پڑھا؟ کیا 40 سال کے بعد اسے قرآن کہا گیا؟ کیا کسی صحابی کی
بابا کوئی قاری تو تھا نا، جس نے اسے پڑھا تو نام ہی قرآن پڑھ گیا۔ تو وہ کون سا قاری تھا؟ کوئی صحابی تھا، کوئی تابعی تھا، کوئی محدث تھا، کوئی مفسر تھا، کوئی تبع تابعی تھا، کوئی آج کے شبینے والے مولانا صاحب تھے؟ نعرہ محترم، نہ آج کے شبینے کی وجہ سے اس کا نام قرآن پڑھا، نہ محدث کی وجہ سے اس کا نام قرآن پڑھا، نہ صحابی کی تلاوت سے اس کا نام قرآن پڑھا۔ تو بابا اس کا نام قرآن کب سے ہے؟ اور اسی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن تو اس وقت بھی اس کا نام قرآن ہی تھا جب لوح محفوظ میں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی کوئی قاری تھا۔ میں کیا کروں؟ میرے سامعین اگر میرا ساتھ نہ دیں، اس کا مطلب ہے وہاں پر سکالت ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آسان کرنے کی۔ بابا قرآن وصول کے معنی میں اس کا نام قرآن کب پڑھا؟ کسی نے پڑھا ہوگا تو نام قرآن پڑھا۔ اس کا مطلب ہے جب لوح محفوظ پہ تھا تو پھر اس کی تلاوت سے قرآن نہیں پڑھا جسے زندگی میں ایک صورت یاد ہی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے نہیں، کوئی ماننا پڑے گا۔ تو ایسا قاری تھا جس نے اسے پڑھا، نام ہی قرآن رکھ دیا۔ وہ کون سا قاری تھا؟ وہ کون سے قاری تھے؟ ایک نہیں، دو نہیں۔ جس قاری کا تجھے کلمہ نظر نہیں آتا، میں اسی قاری کا تعارف ایک جملے میں کرا رہا ہوں۔ بابا تجھے فرق کا پتہ لگ جائے گا، وہ ایک وہ جو وحی کے منتظر، ایک وہ جن کی وحی منتظر۔ بابا تو دیکھ تو صحیح، سرکار رسالت پاک کا نکاح کس نے پڑھا؟ اور صرف نکاح ہی نہیں، اس نکاح کا ایک خطبہ تھا، وہ کس نے دیا؟ اور صرف خطبہ نہیں، اس خطبے کے چند جملے قرآن کی آیتیں تھیں۔ سرکار ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھا، 13 شادیاں، 27، 17، 9، 11، جتنی بھی روایات ہے، 9 سے کم نہیں، 27 سے زیادہ نہیں، جتنی بھی وہ صرف واحد عقد ہے جو نبی نے اپنے چچا سے پڑھایا، باقی ہر نکاح خود پڑھا۔ میں اس سے آسان جملے آپ نہیں کہہ سکا، اس سے پہلے نہیں کہہ سکا۔ میں وہ قاری بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کون سا قاری ہے جس نے اسے پڑھا۔ بابا تجھے تو ان کا کلمہ نہیں، میں ان کا قرآن سناتا ہوں۔ اور جو کلمہ بھی جو انہوں نے پڑھا ہے وہ اگر جان بوجھ کے، میں پتہ ہے تجھے کیوں نہیں نظر آتا۔ بہرحال چلے، نوفل جو کہ جناب خدیجہ کا چچا تھا، یہ غصے میں بڑا ہوا، خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا۔ خدیجہ اتنے بڑے بڑے عمراء آتے رہے، تجار آتے رہے، روزہ آتے رہے، تو نے ہر ایک کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا۔ آج تو اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے تانا دیا جناب خدیجہ الکبریٰ کو، یہی شکایت ملی سرکار ابو طالب کو۔ ابو طالب علیہ السلام نے نوفل کے کندھے کو پکڑ کے، نوفل کے کندھے کو ہلا کے فرمایا، نوفل تو نے میری بیٹی کو تانا دیا ہے کہ خدیجہ تو اس محمد کے ساتھ شادی کر رہی ہے جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نوفل میں محمد کا وارث ہونے کی حیثیت سے نہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں، مانگ کتنا مانگتا، مانگ، میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں، مانگ کتنا مانگتا ہے۔ یہی جملہ کہنا تھا۔ نوفل
مدینۃ العلم کی موجودگی میں عمران نے اپنا علم ظاہر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل. شاید لوگ مجھے کافر کہتے رہیں گے جبکہ میں تو وہ ابو طالب ہوں. اگر محمد کا نکاح بھی پڑھوں تو اس کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے کرتا ہوں. تمام روایات یہ ہے کہ 2 آیات سورہ فاتحہ کی پڑھی، لیکن امام شافعی جو فقہ کے امام ہیں، ہمارے بھائیوں کے عقائد کے نہیں ہیں، وہ فقہ کے امام نے وہ فرماتا نہیں، غلط کہتے ہو، یہ 2 آیتیں نہیں پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے. میری بات اس سے نہیں ہے کہ 2 آیتیں پڑھی یا پوری سورہ فاتحہ. میں تو دیکھنا یہ چاہتا ہوں یہ پڑھی کب ہے. کہ پڑھی کب ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن 40 سال کے بعد اترا. 40 سال کے بعد جب اترا تھا تو پھر نبی کو بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں شیعہ کی ترجمانی نہیں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، کہتا کہ نبی کو بھی پڑھنا نہیں. بابا ذرا دیکھ تو صحیح، جس گھر کے ابو طالب کا یہ کمال ہو، تو نے کہا 40 سال کے بعد قرآن آیا، تو بابا 40 سال پر تو نبی کی شادی کب ہوئی ہے؟ جب نبی کی ظاہری عمر بھی 25 سال تھی، تو اس کا مطلب ہے 15 سال پہلے یہ قرآن کہاں پہ تھا؟ بابا قرآن خود کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں تو لوح محفوظ میں درج تھا، یاسین لوح محفوظ میں درج تھی، سورہ بقرہ لوح محفوظ میں درج تھی، سورہ فاتحہ لوح محفوظ میں درج تھی. تو پھر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں جب نازل ہونے سے 15 سال پہلے یہ سورہ فاتحہ تھی لوح محفوظ پر، تو ابو طالب کے پاس نازل ہونے سے پہلے یہ چلی کیسے میرے مولا نے نزول سے پہلے. وہ مشکل ہے بابا، وجود برزخی کا غلبہ ہو، پردے ہٹ جاتے ہیں. میں نے بات ختم کر دی، وجود برزخی کا غلبہ ہو تو پھر پردے ہٹ جاتے ہیں. جس کے پوتے کا یہ کمال ہو کہ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھ لے، وہ آپ کس کمال کا مالک ہوگا. یہیں پہ میرے مولا ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 سال پہلے قرآن کی تلاوت کر کے میرے مولا نے یہ دنیا پہ واضح کر دیا کتنا فرق ہے صحابہ نے اور ابو طالب نے. بابا جس کو نازل ہونے کے بعد بھی قرآن کی ایک سورت یاد نہ ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. جو نازل ہونے سے پہلے پڑھے اسے ابو طالب کہا. کا غلبہ ہے. تو پتہ ہے قرآن نام کیوں پڑھا؟ شاید میرے مولا کی تلاوت سے. بابا کسی قاری نے پڑھا تھا تو نام قرآن پڑھا نا، کیونکہ فاعل نہیں مفعول کے معنی میں ہے، تو کوئی فاعل تو چاہیے، کوئی قاری تو چاہیے. تجھے تو ابو طالب کا کلمہ ہی نظر نہیں آتا. جس ابو طالب نے کلمہ بھی اس انداز میں پڑھا. الغدیر علامہ امینی نے پچھلی صدی کی اگر سب سے بڑی کتاب کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے. علامہ نے یہ کتاب عربی میں لکھنے سے پہلے 100 کتاب عربی میں لکھی ہے. اس کے بعد الغدیر شروع کی صرف حدیث غدیر پر. اس کی جلد نمبر 7 کے اندر سرکار علامہ امینی نے یہ جملے کے روایت نقل کی ہے کہ مسلمان دیکھ تو صحیح، تجھے ابو طالب کا کلمہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ابو طالب کے پاس تو ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر ابو طالب نے پورا کلمہ تحریر کر لیا تھا. اجازت ہے ایک جملہ بس. کیسے کیا؟ میرے مولا کی انگوٹھی پر جو کلمہ تحریر تھا، فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا
میں اللہ کی رضاؤں سے راضی ہو گیا۔ وَبِإِبْنِ أَخِي نَبِيًّا، اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ کی نبوت سے بھی راضی ہو گیا۔ مجھے پتہ تجھے کیوں نہیں یہ کلمہ نظر آتا، آگے کچھ اور بھی ہے۔ تجھے کیوں مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ رسالت کے بعد آگے کچھ اور بھی ہے، فرماتے ہیں رضیت باللہ ربا وبابن اخی نبیا وبابن علی ولیا ووصیا وخلیفۃ، میں اللہ کی رضاؤں سے راضی ہو گیا، اپنے بھتیجے کی نبوت سے بھی راضی ہو گیا، اور جو ابھی دنیا میں نہیں آیا اس علی کی ولایت سے بھی راضی ہو۔ کا نام قرآن یا رسول نے پہلے پڑھا یا عمران نے پڑھا یا عمران کے بیٹے علی نے پڑھا، لیکن علی سے پہلے عمران نے پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی آئے تھے 13 رجب میں، 13 رجب، رسالت ماں کی ظاہری عمر بھی 23 سال تھی۔ اس کا مطلب ہے ابو طالب کے بیٹے نے ابو طالب سے بھی 5 سال بعد پڑھا۔ جو اس سے بھی سبقت کر دے اسے عمران کہتے ہیں۔ بس بزرگوں، محسن اسلام جس کا نام عمران ہے، محسن رسالت ہے، نگہبان رسالت ہے، جتنا احسان کیا ہے ابو طالب نے دین پر، امت نے اتنا ہی نقصان کیا۔ کیا آل محمد نے اپنی بیٹیوں کو جنم اس لیے دیا تھا کہ جس کا جی چاہے تماچے مار؟ اللہ تیرا غصہ قبول کر، میں صرف ایک جملہ نہیں بس کہوں گا، صرف اس لیے کہ جس کا جی چاہے تماچے مارتا ہے۔ اب مولا کی قسم ہے آج تک تو حسین کی چھوٹی فاطمہ، چھوٹی اللہ مشکلوں کا راستہ آسان ہونا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مایوسی دنیا نہیں رہنا چاہیے اور امید رہنا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے، میرے پاس دیکھنا ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اعلان کر کے آپ نے خلد میں جانا، سارا کچھ مسجد کے دروازے تو بنے رکھ کے پھر اندر جا کے خشوع اور خضوع نہ نماز پڑھنی ہے۔ قصور شہر اہل علم لوگ تشریف فرماؤ جی، اتھے خشوع خضوع استعمال کیتا گیا لفظ، ایتھے میں لفظ لایا ہے ملنگاں واسطے جڑے ہونی باہر کھڑے میں جھوم جی بسم اللہ، جھوم لفظ لایا ہے جی، اچھا بسم اللہ، ایتھے میں لفظ لایا ہے جھوم، اتھے نماز خشوع خضوع، ایتھے جھوم، ایک ربائی پڑھ کے جس نے بھی کہا جھوم کے نعرہ حیدری، نعرے بھی بڑے لگتے رہے نے، بارڈر تے نعرہ لانا ہو رہے، گھر چ بیٹھ کے لانا ہو رہے، جدوں سامنے کو آ جائے پھر نعرہ لانا ہو رہے۔ جس نے بھی کہا جھوم کے نعرہ حیدری کیتا کیے، اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا۔ سلام جی بسم اللہ۔ جس نے بھی کہا جھوم کے، راضی ہو کے، خوش ہو کے، مکمل توانائی لا کے، جس نے بھی کہا جھوم کے نعرہ حیدری، اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا۔ بڑے
بڑی وزنی جگہ اپنی چانا عارف جواب میں جس نے بھی کہا یا علی مدد اس نے بس ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا. سلوات سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو سروا زیادہ دیر نہیں.
نام بھی لے لیے جو خطبہ ہو جانا ہے. ہاں پہلا بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, درمیان والے محمد ہے, سارے محمد ہے. اور راضی ہو جاتے ہیں جنہوں نے ایک دا ذکر کریے سارے راضی ہیں. ایک دو بھائیاں سیدھے سناؤ علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے. علی دا نام ہی بلند ہے, علی دے معنی بلند نے, علی دا کردار ہی بلند ہے, علی دی تلوار ہی بلند ہے, علی دے پتر بھی بلند نے, ہیٹھ بھی بلند نے, معاشرت بھی بلند نے, جنت بھی بلند نے. بڑا بڑا آسرا ساڑھے واسطے علی مولا, بڑا بڑا آسرا. علی کے نام سے پتر میرے پاس لکھنا ہے, علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے, اور سر پہ طوفان ہوں غموں کے تو ٹل جائیں. اور علی کے ذکر سے ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھیں گے تو چل جائے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے, اور سر پہ طوفان ہوں غموں کے تو ٹل جائیں. اور علی کے ذکر سے جس کا بھی دشمنی ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھیں گے تو چل جائیں گے. نعرہ سنا بلندہ سنا مل کے دعا کر کے جگہ. بسم اللہ. جی ایک قربائی بول جن میں پہلی گل کی تھی, اگر اس نماز بندہ رہ جائے نا کہ اللہ نے موقع دی زندہ ہے کہ نماز تیری قضا ہوئی پھر پڑھ لیں, پھر پڑھ لیں. میں نے قسم ہے سٹیج وارثاں دی وہ نماز واسطے اللہ نے موقع رکھ دیتا ہے کہ بندے دا نعرہ مجلس رہ جائے نا پھر وہ یہ نہیں اگلے نعرے کی تیاری کرے. جی قدم نعرے تو سب جننے بھی لائے ہیں بہت سونے سونے تو سونے نعرے, مگر ایک سونا جا نعرہ جڑا نا 4 چفیرے آن واسطے سارے جڑے تاکہ سردی ختم ہو جائے تے با جماعت جا نعرہ روان واسطے, با جماعت نعرہ روان واسطے. قدم ہے جس نے ٹکایا علی علی کر کے, کوئی بھی میدان ہے بڑی آیاتیاں اسی سلامت رہو تا قیامت. قدم ہے جس نے ٹکایا علی علی کر کے, ہے منکروں کو بھگایا علی 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 کر کے. آدھا پیا بولنا مانی ہے جس کو دودھ پلایا
سارے نے سنیا اتنے بیٹھ کے جہے بندے نے پڑھیا میں آخیا اس موضوع کا قصیدہ میرے کو ہے میں وہ نہ پڑھ دیا تاکہ گلا گھٹ کر لوا ہوں علامہ صاحب نے چھڑیا تو یہ مطلب کہ میرے کو بڑا پیارا قصیدہ سی اس کو پہلے جڑی تقریر ہوئی وہ میرے کو قصیدہ بڑا پیارا سی تو میں سلطان الذاکرین ادیب ذاکر مولا پرور جنت ہے انہوں نے درجات بلند نے ایک شعر جڑا بندہ آل محمد کی صنعت لکھتا ہے وہ واسطے جنت کا ایک گھر بن جاتا ہے تو میری استادہ نے تو کروڑاں لکھے بڑے ذہن ہوئے کہ میں سٹیج سے کھڑا ہوں میں فوری طور سے اس قصیدے کا انتخاب کیتا ہے تے رج کی بات ہوئے گی استادہ کا قصیدہ ہے میں جدوں ہی انہوں کا قصیدہ پڑھنا میں تبرک سمجھ کے پڑھنا مقام کم غدیر تیرہ وجہ تک سیدھا ہے جڑا میں پڑھنا چاہوں کیونکہ یہ واسطے نصر میں نہیں کرنی تھوڑا جا موقع مولانا صاحب نے بھی ادھر آئے سن تھوڑا جا تو میں اسی طرح کوئی تمہید نہیں ڈائریکٹلی کیونکہ میرا ذہن بن گیا کہ ایک نہیں سیدھے میں جناب نے دوسنا کہ وقت تھوڑا ہے پھر جب مصاحب بھی قبانیاں نے حکم کیتا ہے کہ مصاحب ذرا تھوڑا پڑھنا ہے کمیل ہو جائے مقدر بڑا